سورۃ الفیل دوسری آیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا، لم نہیں، یجعل اس نے کر دیا، قید چال، ہم ان کی، قیدہم ان کی چال، فی میں، تضلیل بیکار، تضلیل اکارت، علم یجعل قیدہم فی تضلیل، کیا ان کے مکر کو بیکار نہیں کر دیا، علم یجعل قیدہم فی تضلیل، کیا اس نے ان لوگوں کی ساری چالیں بیکار نہیں کر دی تھیں، علم یجعل قیدہم فی تضلیل، کیا ان کا داؤ تباہی میں نہ ڈالا، علم یجعل قیدہم فی تضلیل، کیا اس نے ان کی ترکیب کو بیکار نہیں کر دیا، علم یجعل قیدہم فی تضلیل، کیا ان کی چال بالکل برباد نہ کر دی، علم یجعل قیدہم فی تضلیل، کیا اس نے ان کی خفیہ تدبیر کو بیکار نہیں کر دیا، علم یجعل قیدہم فی تضلیل، did he not make their plan into misguidance، علم یجعل قیدہم فی تضلیل، did he not bring their plan to naught، علم یجعل قیدہم فی تضلیل، did he not foil their strategy۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس سے پہلی آیت میں ہم نے پڑھا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا، یعنی کیا تم نے اللہ کی قدرت کو دیکھا نہیں کہ کیسا کیا اس نے ہاتھی والوں کے ساتھ، اور آج الم یجعل قیدہم فی تضلیل، کیا اس نے ان کی تمام تدبیروں کو بیکار اور غیر مؤثر نہیں کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہاتھی والوں کی خفیہ تدبیر کو بیکار کر دینے سے شعور دلایا ہے کہ انسانی تدبیریں کچھ نہیں کر سکتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے۔ تضلیل کا معنی ہے گمراہ کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی تدبیر سیدھی نہیں پڑنے دی۔ علم یجعل قیدہم فی تضلیل، کیا اس نے ان کی تدبیر کو اکارت نہیں کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابرہہ کی تدبیروں کو ناکام کر دیا۔ قید کا لفظ کسی شخص کو نقصان پہنچانے کے لیے ظاہر تدبیر پر بھی بولا جاتا ہے اور خفیہ تدبیر پر بھی، یہاں دونوں ہی معنی مراد معلوم ہوتے ہیں۔ ابرہہ کی ظاہر تدبیر تو یہ تھی کہ وہ 60,000 کا عظیم لشکر کئی ہاتھیوں کے ساتھ لے کر مکہ پر حملہ آور ہوا، اور اس نے روانہ ہونے سے پہلے صاف صاف اعلان کیا کہ وہ کعبہ کو ڈھانے جا رہا ہے اور کسی قیمت پر بھی اسے مسمار کیے بغیر نہیں چھوڑے گا۔ البتہ جس چیز کو اس نے اس کا محرک قرار دیا وہ ظاہر نہیں بلکہ خفیہ تھی۔ اس کی خفیہ تدبیر یہ تھی کہ کعبہ کی تخریب کے بعد اہل عرب کی توجہ اپنے کلیسا کی طرف مبذول کرے، اور اس سے اس کا مقصد مذہبی فوائد کا حصول نہیں تھا بلکہ وہ تمام تر تجارتی، معاشی، معاشرتی اور سیاسی فوائد حاصل کرنا چاہتا تھا جو کعبہ کی وجہ سے قریش مکہ کو حاصل تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ تمام تدبیریں ناکام اور اکارت کر دیں۔ یہ لوگ طاقت کے بل بوتے پر کعبہ کو ڈھانے کے لیے آگے بڑھے، اور بظاہر ان کے سامنے کوئی طاقت نہ تھی جو ان کو روک سکے۔ قریش ان کی طاقت سے مرعوب ہو کر پہاڑوں پر جا چڑھے تھے، دور دور تک کوئی قوت ان کے راستے میں حائل ہونے والی نہ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام تدبیروں کو اس طرح ناکام بنایا کہ خود ان کا وجود بھی اس میں تحلیل ہو کر رہ گیا۔ سارا لشکر تباہ ہو گیا، اور 3-4 سال میں
حبشی اقتدار کا یمن سے ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ علم یجعل کیدہم فی تضلیل، یجعل جعل سے ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے کسی اور چیز کو بنانا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علم یجعل، کیا میں نے نہیں کر دیا، یعنی اشارہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پلان کو پہلے ہی ڈسٹارٹ نہیں کیا بلکہ اینڈ میں ایگزیکیوشن کے ٹائم پہ پورا تختہ پلٹ دیا۔ علم یجعل کیدہم فی تضلیل، کل تھا لم ترا اور آج تھا لم یجعل۔ کل کی آیت میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے یہ جانا کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے اپنی قدرت سے وقت کے اصحاب فیل کو مسمار کر سکتا ہے، اور علم یجعل کیدہم فی تضلیل اشارہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ وہ وقت کے اصحاب فیل کی قید کو تذلیل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گمراہی سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔